سامعین ذی وقار، ہمارا سلسلہ فضائل صحابہ کتب شیعہ سے جاری ہے۔ اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج اس کی چھٹی نشست ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی تفسیر کی کتاب ہے لوامع التنزیل، اور سامعین ذی وقار یہ شیعہ کی تفسیر کی سب سے بڑی کتاب ہے، اور یہ ان کی تفسیر کی سب سے معتبر ترین کتاب ہے۔ اور سامعین ذی وقار اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور اس کے لکھنے والا شیعہ محدث ابو القاسم بن حسین رضوی قمی ہے۔ اب اس کا میں ترجمہ بھی شیعہ کی اسماء الرجال کی کتاب سے پیش کر دیتا ہوں، تاکہ کسی قسم کے کالا کیلا کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یہ شیعہ کے اسماء الرجال کی کتاب ہے الکناب والالقاب، جس کے لکھنے والا شیعہ محدث عباس قمی ہے۔ اور سامعین ذی وقار یہ کتاب بھی ایران کی مطبوع ہے، اور سامعین ذی وقار اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 183 ہے۔ اس کے اوپر شیخ محمد عباس قمی ابو القاسم بن حسین رضوی کے متعلق لکھتا ہے، کان عالماً جلیلاً مفسراً متباہراً، کہتا ہے کہ ہمارا بہت بڑا عالم تھا، محدث تھا، مفسر تھا۔ اور پھر آگے اس نے لوامع التنزیل، جس میں سے میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں، اس کو اپنی معتبر ترین کتب میں بھی شمار کیا ہے۔ اب میں لوامع التنزیل میں سے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں۔ یہ لوامع التنزیل ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 476 ہے۔ شیعہ مفسر لکھتا ہے کہ سنی شیعہ ترک سے مروی ہے۔ سامعین ذی وقار غور سے سنیے گا، شیعہ مفسر لکھ رہا ہے کہ سنی شیعہ ترک سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زوجنی او تزوج منی من الامت احد لا يدخل النار لانی سألت اللہ عنہ ووعدنی بذلک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا، یعنی جو میرا سسر بنا، اور جس نے میری بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، یعنی جو میرا داماد بنا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دامادوں کے اوپر اور میرے سسروں کے اوپر اللہ نے جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ الحمدللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دامادوں کے اوپر اور میرے سسروں کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے، اور میرے ساتھ ان کی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سامعین ذی وقار، اس حدیث مبارکہ کے اندر خلفائے راشدین کی بھی فضیلت ہے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو سفیان آقا کریم کے سسر ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ آقا کریم کے داماد ہیں۔ ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور ان کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور سامعین ذی وقار، اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عثمان کی بھی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کا نکاح ہوا، حضرت علی کے ساتھ 1 شہزادی کا نکاح ہوا، اور حضرت عثمان کے ساتھ 2 شہزادیوں کا نکاح ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حضور کے دامادوں کے ساتھ جنت کا۔ اب ان لوگوں کو حیا کرنی چاہیے جو عثمان ابن عفان پر طعن کر رہے ہیں اور ان کے متعلق بکواسات کر رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ عثمان وہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے، اور ان کے لیے جنت کو کیا کر دیا ہے؟ واجب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اور آل رسول کا ادب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔